وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ ہم سورۃ الکہف کا گرامیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 29 تک کر چکے ہیں اور اب ہم آیت نمبر 30 سے آج انشاءاللہ آگے چلیں گے. جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ جہنمیوں اور جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد اب آیت نمبر 30 سے جو ہے وہ جنتیوں کا تذکرہ ہے اور ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو ان کو جنت میں حاصل ہوں گی. اور تاکہ جو قرآن کو پڑھنے والا ہے وہ جب جہنم کے تذکرے کو سن کے ڈر جاتا ہے تو پھر اس کو حوصلہ افزائی ملتی ہے جب وہ جنت کا تذکرہ پڑھتا ہے اور اس کے ایمان میں اور مضبوطی آتی ہے اور عمل صالح کی طرف اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. چلیں جناب آیت نمبر 30 سے کون جو ہے ساتھی شروع کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد رضا سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. سر اسٹارٹ کرتا ہوں. آپ جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن. ہاں یہاں پہ جو ہے نا اس کو انا پڑھنا 2 حرکات ضروری ہیں. انا لا نضيع. جی سر. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جی جو انا ہے یہ تاکید ہے سر اور الذین موصولہ اور آمنو جو ہے سر وہ فعل ماضی موصولہ نہیں اس میں موصول. اس میں موصول. ٹھیک ہے. اس میں موصول اور آمنو جو ہے سر وہ فعل ماضی جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. حمزہ میم نون اس کا وہ ہے روٹ ورڈ ہے باب افعال سے ہے سر. اور جس کو میں نے سر فعل پلس فاعل لے کے جملہ فعلیہ بنایا ہے اور آگے عطف واو عطف ہے. اور عامل الصالحات جو ہے یہ بھی سر عاملو جو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب عین میم لام باب سین سے فعل پلس فاعل ہے یہ بھی. اور صالحات کو سر میں نے مفعول بنایا ہے. یہ بھی پورا جملہ فعلیہ ہو گیا عطف معطوف ہو گیا اور یہ پورا کا پورا سر صلہ بنایا سر. اور صالحات جو ہے وہ مفعول ہے عاملوں کا. جی سر. ٹھیک ہے. اور یہ پورا سر جملہ جو ہے نا دونوں جملے فعلیہ جو ہیں عطف معطوف ہو کے سر صلہ بنے ہیں. اور سر میں نے اس کو اس میں انا کیا ہے سر
یہ صحیح ہے کہ غلط لکھا ہے؟ صحیح. معطوف علیہ دو جملہ فعلیاں آمنو وہ ایمان لائے و عاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کیے یعنی نیک اعمال کیے. ٹھیک ہے جی. تو معطوف اور معطوف علیہ جو ہے یہ صلہ ہو گئے. جی سر صلہ بن کے اس میں اسم اننا بنایا. موصول کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اسم موصول اور یہ صلہ جو ہے یہ مل کے آپ اس کو اسم و اننا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے چلیے ذرا. آگے سر ہے اننا جو ہے سر تاکید ہے اور اس میں اننا جو ہے وہ نحنو ہے. لا نفی ہے اور نضیع جو ہے وہ فعل مضارع جمع مذکر ضاد یا اور عین سے باب فعال سے ہے سر. فعل پلس ٹھیک ہے. فعل پلس کیا فاعل مادہ ہے اس کا؟ نضیع ہوگا. کیا مادہ بتایا آپ نے؟ ضاد یا اور عین. اوکے. تو اس کا جو ہے وہ باب فعال سے اگر لائیں گے تو کیا بنے گا؟ ازیاء سے سر یہ ازاء بنے گا یا یزیعو سے یزی بن جائے گا سر. یزیعو بن جائے گا سر. ٹھیک ہے. اچھا اس کا جو معنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی سر ضائع کرنا. اس نے ضائع کیا. ازاء اس نے ضائع کیا. یزیعو وہ ضائع کرتا ہے. لا نضیعو وہ ضائع کریں گے. سر یہ باب دعوت سے نہیں آئے گا سر یہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں باب دعوت سے آئے گا تو علامت مضارع مضموم کیسے ہوگی بنا سر؟ اگر آپ اس کو باب دعوت سے لائیں گے تو نون پہ ضمہ کیسے آئے گا؟ باب فاعل سے ہی آئے گا. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. پھر تو یہاں پہ جو بھی علامت ہے اس پہ فتح آ جائے گی نا باب دعوت سے لائیں گے. تو نضیع جو ہے یہ ہو گیا فعل مضارع جمع متکلم. صحیح. اور اس کا جو فاعل ہو گیا وہ اسی کے اندر ہے سر اپنا نحنو جو ہے سر. اور اجرا جو ہے سر وہ مفعول بنایا ہے میں نے اسی کا. ٹھیک ہے. اور یہ لا نزیع اجرا جو ہے نا سر آگے سر پھر من ہے. من موصولہ ہے. اچھا پہلے یہ بتائیں. ہاں بتائیے آپ بتائیے پہلے. جی کلیئر نہیں. نزیع کیسے بنا کیسے نضیع کی کنسٹرکشن واضح نہیں ہے. نزیع سر باب فعال سے ہے. باب فعال سے ڈالیے تو یہ کیا بن گیا؟ اب یا اور یدعیو. ٹھیک ہے. تو اجوف ہے تو اجوف کی تبدیل ہونے کے بعد یہ ہو جائے گا اضاع اور یضیع سے نضیع. واضح ہے فرقان؟ اچھا سر اجوف کی تبدیلیاں تو واضح ہے نا یا کریں ہم لوگ ساتھ میں فرقان؟ اچھا جی. تو یہ نہیں فرقان سے پوچھو کہ اجوف کی جو تبدیلیاں وہ تو واضح ہے نا یا اس کو بھی ساتھ میں کریں ہم کہ کیسے چینجز ہوئے؟ چلے آگے. نضیع جو ہے. اچھا اجرا آپ کیا بتاتے ہیں اجرا کے بارے میں؟ اجرا سر مفعول ہے سر. اور کیا کہتے ہیں سر یہ سر میں نے اس کو ایک اس میں اننا بھی بنایا تھا میں نے محلن. لیکن اس میں اننا تو سر ہمارا نحنو ہے ہی اس میں نا. اس میں اننا کا تو سوال ہی نہیں ہے نا. اننا جو ہے اس میں نحنو ہے. اچھا دیکھیں آپ ایک بات سوچے سر. جو اسم ہے وہ تو اجرن ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے. ایک غیر منصرف تو ہے نہیں. تو یہ الاجرا بھی نہیں ہے اور اجرن بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ صحیح ہے نا. دیکھیں آپ یہ سوچیں کہ جو اسم ہے وہ تو اجرن ہے نا. تو یہاں پہ ال بھی نہیں داخل ہوا اور اس پہ تنوین بھی نہیں ہے تو کیا ریزن ہوگا؟ مضاف بنے گا سر. یہاں پہ مضاف بنے گا. ٹھیک ہے جی. جب بھی کوئی اسم ہو اس پہ تنوین نہیں آئے اور ال بھی نہ ہو جبکہ غیر منصرف بھی نہ ہو تو پھر مضاف ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. 99% مضاف ہی بنے گا. اچھا تو یہ مضاف بنے گا تو اس کا مطلب آگے جو ہے نا اس کا ہمیں مداخلہ ملے گا. چلیں آگے چلتے ہیں. اس کو ہم ابھی مضاف بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. آگے سر پورا من جو ہے وہ اس میں موصول ہے سر. ٹھیک ہے. اور احسنہ جو ہے سر وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب باب فعال سے
ہا ٹھیک ہے سین اور نون ٹھیک ہے باب ہاں باب فاض سین اور احسنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یحسنون. ٹھیک ہے. تو ماضی واحد مذکر غائب ہو گیا جی سر. اور اس کا اور فاعل عملہ جو ہے سر وہ مفعول ہو گیا سر. عملہ ٹھیک جو ہے ہے مفعول ہو گیا اور مفعول ہو کے سر یہ موصولہ کے لیے سر یہ صلہ پورا جملہ فعلیہ بن کے صلہ بن گیا سر. فعل ماضی اپنے فاعل ہوا جو اس کے اندر مستتر ہے اور مفعول به عملا کے ساتھ مل کر صلہ ہو گیا اس میں موصول کے لیے. احسن عملا یعنی اور اس صلہ نے بن کے کیا ہے. ہاں جی ہاں مضاف جی الیہ بن گیا ٹھیک ہے. ہاں تو یہ ہو گیا آپ کا موصول اور صلہ اور موصول مل کے جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گئے یہ اس اور مضاف کے لیے. مضاف ہاں اور مضاف الیہ کو کیا بنائیں گے؟ یہ محلن جو ہے وہ مفعول ہو گیا سر نزیو کے لیے. محلن نہیں، اصل میں بھی وہ مفعول ہی ہے، اس پہ نصب نظر آ رہی ہے. جی سر. ٹھیک ہے تو نا. مفعول ہو گیا سر اور یہ مفعول خبر انا ہو گئی سر پورے کی پوری. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا نضيع اجر من احسن عملا، یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے نافیہ. ٹھیک ہے جی، نفی ہے، اس میں مضارع ہے لا کے ساتھ، اس کا فاعل نحن، اس کا مفعول بھی اجر من احسن عملا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر انا جو ہے اس کا اسم نحن تھا، اب خبر جو ہے وہ انا ہو گئی اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اچھا یہ پورا جملہ اسمیہ اگر ہم لے لیں انا لا نضيع اجر من احسن عملا تو کیا بنے گا؟ یہ سر بن جائے گا جو پیچھے اس میں انا ہے نا ہمارا، یہ اس کی خبر انا بن جائے گی. جو پیچھے ان الذین ہے، ان الذین ہے جی سر، اس کی بن جائے گی سر. بالکل، کیونکہ جو انا ہے یہاں پر جی سر. اس کی اسم و انا تو ہم نے بنایا تھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس جی کی ہاں سر. خبر یہاں تک نہیں آئی تھی. تو یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ ہے خبر و انا. ٹھیک ہے اور یہ واضح دونوں ہے مل. سب ساتھیوں؟ جی ہاں سر. جی ہاں سر. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی ترجمہ کیجیے. بارک اللہ فیک. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر ان کا جو عمل کیا انہوں نے سب سے بہتر. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ان کا نہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی مفعول بہ میں ہم کی ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں بھی اجر من احسن عملا میں واحد کا صیغہ ہوا، تو اب دوبارہ سے ترجمہ کریں. نہیں بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے سب سے بہتر عمل. نہیں سب سے بہتر نہیں ہے، اس میں تبدیل نہیں ہے. فعل ماضی بتایا نا آپ نے. جی سر. ٹھیک ہے جی. تو فعل ماضی کا اس نے عمل کیا. ہاں عمل جو ہے وہ تو مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. احسنا اس نے اچھا کیا عمل. ٹھیک ہے. تو وہ جو جس نے اچھا عمل کیا اس کا اجر ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی سر. چلو جی. تو یہ جو ہے اگر آپ اس کا ایک سلائیڈ لینے کا نا تو لفظی ترجمہ کریں تو بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، بے شک ہم ضائع کرتے اجر اس کا جو اچھا کرے عمل. جو عمل کرے اچھا. جی نہیں جو عمل کرے اچھا نہیں، جو اچھا کرے عمل. احسن کا ترجمہ تو اچھا کرے ہوگا نا، اور عمل اس کا مفعول ہے. ہاں جی. اچھا جی. اب جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ایمان اور نیک عمل دونوں کو لازم اور ملزوم ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں ایمان لایا اور عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے اور بولے جی میں ایمان ہے میرا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ عمل ہی عمل ہو اور ایمان نہ ہو. دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کیے نیک عمل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہرگز نیک عمل کرنے والے کا اجر کو ضائع نہیں کرتے.
اور ان کے لیے کیا ہے؟ مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے، میں آیت وار کا لکھ لوں، تھوڑی طویل ہے. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. سر اولئک جو ہے اس میں اشارہ ہے، اس کو مبتدا بنایا ہے میں نے، اور لہم جو ہے وہ جارہ مجرور ہے، اور جنات عدن، جنات سر مضاف ہے اور عدن جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ خبر بنائی مضاف الیہ بنا کے مبتدا متعلق اور خبر بنا کے سر میں نے جملہ اسمیہ بنایا پہلے اس کو. نہیں ایسے نہیں ہوگا یہ، اچھا پھر سے غور کیجیے. دیکھیے اولئک جو ہے تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے مبتدن، یعنی یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے تو مبتدا بنا دیتے ہیں. اچھا اب لہم جو ہے نا، وہ اصل میں جو لہم ہے، یہ آپ دیکھیں تو یہ آپ نے یہ کہا کہ صحیح ہے، جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، حرف جارہ ہے لام، اور ہم جو ہے مجرور ہے، تو یہ تو ہو گیا متعلق. اچھا متعلق کس کا ہے؟ یہ متعلق خبر ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ متعلق خبر اس کی جنات و عدن نہیں ہے، بلکہ متعلق خبر جو ہے وہ ہے جو پہلے آ گیا ہے، مقدم ہے، ٹھیک ہے. اور جنات و عدن جو ہے نا، یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مضاف الیہ ہو کر یہ مبتدا مؤخر ہے اس متعلق خبر مقدم کا. تو لہم جنات و عدن جو ہے نا، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اور ترجمہ کریں گے تو بھی بات واضح ہو جائے گی. لہم جنات عدن، ان کے لیے ہیں ہمیشگی والی جنت، ٹھیک ہے، تو پورا جملہ اسمیہ بن گیا ہے. صحیح، اور لہم پہلے آ گیا ہے تو اسی لیے جو ہے وہ اس میں تاکید بھی آ گئی ہے، یعنی انہی کے لیے ہے. اور جنات عدن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نکرہ ہے، یہ مرکب اضافی، کیونکہ اس کا مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوگا. صحیح ہے جی، تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہو گیا، متعلق خبر یا قائمہ قائم خبر یا خبر مقدم ہو گئی اور مبتدا مؤخر ہو گیا، تو یہ بن گیا پورا جملہ اسمیہ. جی سر. اب یہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے نا، یہ اولئک کی خبر ہو جائے. اچھا ٹھیک، ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا ترجمہ کریں، اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، جنتیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جنات ہے تو یہ پلورل ہے. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟
सर मैं ये पूछ रहा था कि उलायका को हमने मुब्तदा अलग से लिया है और लहुम जन्नातुन को मुब्तदा और मुताल्लिक खबर अलग से लिया है हमने इसको। जी जी है, ऐसे ही है, क्योंकि उलायका जो है ना उसकी और भी खबरें हैं आगे। ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलेंगे आगे, चलिए। तजरी, जी तजरी सर फेल मुजारे है, वाहिद मुजक्कर हाजिर, जीम सही, रा और या बाब ज़ुआत से है। मुज़क्कर और नहीं है, जी सर, मुज़क्कर नहीं होगा। हाँ सॉरी सर, ये मोनस होगा सर, क्योंकि हाँ। ये तो जो हाँ, ता है ना अलामत मुदारे, तो मुज़क्कर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जीम रा और या, जी सर, ठीक है, और बाब ज़ात से आया यजरियु, तो यजरियु, तजरी, यजरी, हाँ जी, तजरियु, और तजरियु से तब्दीली आ गई नाक़िस की, तो हो गया तजरी। ठीक है, ये हो गया मुदारे वाहिद मुअन्नस वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा। इसका जो फाइल है वो क्या होगा? हिया सर। हिया किसकी तरफ जाएगा? सर मैंने सिर्फ फाइल वैसे आगे बनाया था अनहारों को सर। हाँ सही, इसका फाइल आगे ही है, बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है जी, आगे चले। तो ये सर सिर्फ फेल है। मिन जो है वो जारा है, तहते हिमुल, तहते हिमू जो है वो मुजाफ मुजाफ अलैह बन तहती मुदाफ नहीं होगा, तहती मुदाफ नहीं होता, ज़र्फ ज़र्फ होगा सर। हाँ ज़र्फ होगा। ठीक है जी, तहती कौन सा? ज़र्फ़े मकान, तहती यानी नीचे से, तो ज़र्फ़े मकान है, ये जगह है, तो ये हो जाएगा, मैंने भी मुदाफ लिख दिया, ज़र्फ़ मकान और आगे उसका मुदाफ इलैह। जी सर, ये और मजरूर, ये हाँ ये मजरूर है, जार मजरूर क्या हो जाएगा? ये मुतालिक हो जाएंगे तजरी के सर। ठीक है, मुतालिक के फेल होगा। आगे अनहारो जो है सर ये फाइल हो जाएगा तजरी के लिए सर। ठीक है, ये तो फिर अनहारू जो है उसके लिए मुअन्नस क्यों आया सीगा? नहर है ना सर, नहर तो मुअन्नस। क्या अलामत मुदारे इसमें बताइए आप? तो अलामत मुअन्नस क्या है इसमें? हमने तो सब अलामत मुअन्नस पढ़ी है, हम तो मुअन्नस को खूब पहचानते हैं अच्छे से, मुअन्नस इस्म को। अनहारू तामरबूता से, एक तो तामरबूता था सर आपका सर, तामरबूता अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा है, इसमें कुछ भी नहीं है सर, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। लेकिन कुछ चीजें आप कहते जो जो अरब जो है जिनको मोनस कहते हैं, हम उस वे में इसको मोनस कहते हैं ना। नहीं, उस वे में नहीं है। नहर जो है ना मोनस नहीं है, नहर जो है वो मोनस नहीं है। ठीक है, नहर मोनस नहीं है, लेकिन ये जमा है गैर आकिल की, तो इसलिए उसके लिए वाहिद मोनस का सिखाया है। ठीक है, चलो आगे चले। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक कर लीजिए, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, ये जुमला फेलिया हो जाएगा पूरा। तर्जुमा कीजिए इसका। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, बहती हैं नहरें इनके नीचे। इनके यानी इनसे मुराद क्या है आपकी? ये जन्नत से, जन्नत तो अदनी है हमेशा की जन्नत जो है। नहीं, यही फर्क है यहाँ पे। ठीक है जी, सूरह कहफ में ये जो आयत है ना, वरना और जगह आप देखिए जब हम पढ़ते हैं तो क्या आता है? तजरी मिन तहतिहल अनहार, तहतिहा। ठीक है, वहां पे क्या आता है? हम जब कुरान पाक में जो अक्सर जगह पे ऐसा है, तजरी मिन तहतिहा, तहतिहल अनहार, तो वहाँ हा जो है ना उसकी जमीर यानी वो जन्नत की तरफ जाती है। जी सर, ठीक है जी, कि उन जन्नतों के नीचे नहरें बहती हैं। यहाँ पे तहती हिमुल अनहारू, ये हुम की जमीर जो है ना, ये इन लोगों की तरफ है। हाँ जी, इन लोगों की तरफ है, तो उन लोगों के नीचे से नहरें बहती हैं। ठीक है जी, ये फर्क है बहुत अहम। ठीक है जी, इस मकाम पे कुरान पाक के, तो ये भी जुमला, ये जुमला फेलिया हो गया, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार। इसको क्या बनाएंगे? ये सर जुमला फेलिया पूरा बन जाएगा सर ये, और चाहेंगे तो इसको भी सर खबर बना सकते हैं उस मुब्तदा के लिए। हाँ जी, इसको भी खबर बना लीजिए। तो उलाइका, वो लोग, अब वो लोग जो हैं जिन्होंने जो ईमान लाए और नेक अमल किए हैं, तो वो लोग, उनके लिए हमेशगी की जन्नतें हैं, खबर नंबर 1। और उन लोगों की दूसरी खबर क्या है? उलाइका तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारू, ये जो तहतिहिम है ना, इस वजह से हम इसको खबर नंबर 2 बना रहे हैं। उलाइका तहतिहल अनहारू जब आएगा तो फिर वो जन्नत की सिफत होगी। ठीक है जी, कि उन बागात की सिफत है कि उनके नीचे से नहरें बहती हैं। यहाँ पे क्योंकि उन लोगों का तज़किरा है कि उन लोगों के नीचे, यानी वो जिस जगह पे होंगे तो उन लोगों के नीचे से
یعنی نہریں ہوں گی، ان کے گھر یا ان کے محل جو بھی ہوں گے، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ خبر ہے اولئک کی. دوسری رائے یہ ہے کہ اس کو حال بھی لے سکتے ہیں اولئک، ٹھیک ہے جی، کہ وہ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یہ بھی پاسبلٹی ہے. سب ساتھیوں کو واضح ہے؟ چلے جی آگے چلیے انشاءاللہ. یحلون سر یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب، باب تفعیل سے ہے، یہ مجہول ہے سر. ٹھیک ہے، ذرا بنائیں اس کو. کیا مادہ ہے اس کا؟ سر ہا، لام اور واو. اچھا، تفعیل سے لے کے آئیے اس کو. سر میں نے بنایا ہے اس کو، یہ حلوا تھا نا سر، حلوا سے یہ حلوا، حلوا یحلو، مجہول بنانے کے بعد ہاں یحلو، یحلون. یحلو، تو یحلو سے سر جب جمع میں آئیں گے تو یحلون. یحلون تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور جب بھی مجہول آتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہے تو نائب الفاعل اسی کے اندر ہوتا ہے سر. نائب الفاعل ہوگا. ٹھیک ہے، نائب الفاعل بتائیے کیا ہے؟ نائب الفاعل سر وہ اپنا ہم ہے سر. کیا اس کا نائب الفاعل ظاہر ہو سکتا ہے؟ کیا پاسبلٹی ہے؟ اچھا، اس کا جو مادہ ہے نا وہ ہا، لام اور یا ہے، واو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ نوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے، اس کا جو مادہ ہے ہا، لام اور یا ہے، اور باب تفعیل سے یہ بات صحیح ہے، اور یہ مجہول ہے، یہ بات ٹھیک ہے جی. جی سر. تو کیا بنے گا؟ حلا یا یحلیو، اور اس میں تبدیلوں کے بعد حلا یحلی، اور جب جمع کا صیغہ ہوگا حلونا ہو جائے گا، کیونکہ دو علامت مضارع جمع ہو جائیں گے تو ایک ڈراپ ہو جائے گی. کون سی ڈراپ ہوتی ہے؟ مادے کی، جو یا ہے. ٹھیک ہے جی، یحلونا. اچھا، تو ہم اس کو کہتے ہیں مضارع مجہول، جمع مذکر غائب مجہول. ٹھیک ہے، اور اس کا جو نائب الفاعل ہم سر. کیا ظاہر ہو سکتا ہے کبھی اس کا نائب الفاعل؟ پاسبل ہے؟ آئی تھنک سر پہلے اور چوتھے صیغے میں صرف کی کوالٹی ہے نا سر. ایکسلنٹ، ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. فیہا جار مجرور ہے، یہ بھی سر ٹھیک ہے، متعلق، یہ بھی متعلق ہے سر ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں کہ اولائکا کے حوالے سے سر، اولائکا کی طرف یہ بھی ہے. نہیں، قریب رکھیں، قریب رکھیں. یحلون فیہا متعلق ہے، ٹھیک ہے. یحلون من اصاورہ، یہ بھی سر جار مجرور ہے سر. ٹھیک ہے، اور آگے من ذہبن، یہ بھی سر جار مجرور ہے، یہ بھی متعلق یحلون ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو من اساورہ ہے نا، یہ ہے متعلق فعل یحلون، ٹھیک ہے جی. سر یہ کیسے بنا ہے یحلون؟ نہیں سمجھ آیا. ہم نے بنایا حل یحلیو. یس، حلایا یحلیو، ٹھیک ہے. یحلیو سے اگر جمع کا صیغہ بنیں گے تو کیا بنے گا؟ یحلیون. یحلیون، ٹھیک ہے. اچھا، یحلیون. اب ذرا اس کو مجہول بنا دیں. زبر لگ جائے گا لام کے اوپر سے. ہاں جی، ٹھیک ہے جی. لام جو اور مادے کا یا گر جائے گا. ٹھیک ہے، یحلیون ہو گیا. اب جو ہے ہمیں اس میں تبدیلیاں کرنی ہے ناقص کی. ناقص کی تبدیلی جب کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو کمزور ہوتا ہے، ہاں جی، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. وہ کون ہے؟ یا. تو یا ڈراپ ہو گیا. اب بنا یحلون. تیار ہے؟ بالکل. اگر ما قبل فتحہ ہو تو تیار ہوتا ہے، ورنہ پھر جو علامت مضارع اس کے مطابق حرکت لگا دی جاتی ہے. چلیں جی، ٹھیک ہے آگے چلیے. اچھا، من اساورہ جو ہے نا، اصل میں جو ہے نا یہ من اساورہ، یہ جو ہے نا متعلق فعل آپ اس کو کہیے، یا آپ اس کو کہیے متعلق مفعول بہی محذوف، کیونکہ اصل میں مفعول بہی ہے یہ، کہ ان کو پہنائے جائیں گے. کیا پہنائے جائیں گے؟ زیور. ذہبیں، ٹھیک ہے جی، زیور، جو زیور پہ کنگن اساورہ، ٹھیک ہے جی، یعنی جو کنگن. ہاں جی، تو اساورہ زیور یا کنگن ہے تو اصل میں مفعول بھی ہے، لیکن یہاں پہ من آ گیا ہے یہ، تو اس لیے ہم اس کو متعلق کہہ سکتے ہیں محذوف مفعول بھی کے.
ٹھیک ہے جی، کہ کنگن میں سے، صحیح ہے جی، ان، ہاں جی، کس چیز کے ہوں گے؟ من ذہب، یہ بھی جار مجرور ہے، سونے کے. ہاں جی. تو یہ جو ہے من ذہب جو ہے یہ صفت ہے ان کنگنوں کی، ٹھیک ہے جی، کہ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ سونے کے ہوں گے. ہاں جی. تو یہاں تک ذرا ترجمہ کریں. یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے اس میں سے سونے کے کنگن، وہ پہنائے اس جائیں میں، گے سونے کے ہاں، کنگنوں میں سے. نہیں، وہ پہلائے جائیں گے اس میں، فیہا یعنی ان جنات میں، ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگنوں سے. سونے کے کنگن جو ہے ان کو وہ پہنائے جائیں گے. تو دیکھیے جناب، یہ جو اب نقشہ کھینچا جا رہا ہے نا جنتیوں کا، یہ نقشہ ہے جو اس دنیا میں جو سب سے ہائی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا نقشہ ہے. عمرا، بادشاہ، وزراء، ٹھیک ہے جی، کہ کہاں رہنا پسند کرتے ہیں؟ جہاں پہ گرینری زیادہ ہو، ہائر الٹیٹیوڈ والی جگہ ہو، نیچے نہریں بہتی ہوں. اور اسلام آنے سے پہلے جو ہمارا اور جو وزراء لوگ ہوتے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. اور یہ ان کی امتیازی حیثیت کو واضح کرتا تھا کہ یہ، آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ جو بادشاہ تھا ادھر کا، اس کے جو سونے کے کنگن ہے وہ ایک صحابی جو ہے وہ لے لیں گے. تو بادشاہ اور جو عمرا اور وزراء، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، اس سے ان کی امتیازی حیثیت ظاہر ہوتی تھی. تو اب جو ہے وہ پھر جب اسلام آ گیا تو سونا جو ہے مردوں پہ حرام ہو گیا کہ مرد جو ہے وہ سونے کو نہیں پہن سکتے. تو اب جو شخص یہ کوئی مرد یہ سوچے کہ جی سونے کے کنگن وہ ہم کیسے پہن سکتے ہیں، وہ تو ہم پہن ہی نہیں سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اسلام کی طرف اتنا کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دیا چیز ہمارا دل اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے. باقی انسان کی جو فطرت ہے نا، اس میں سونا اور چاندی کی محبت موجود ہے. سورۃ آل عمران میں موجود ہے یہ، ٹھیک ہے جی. تو وہ موجود ہے. تو جب جنت میں جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سے محبت ویسے ہی ہو جائے گی. یہ بھی اللہ کا کرم ہے اس دنیا میں کہ اس نے مردوں کے، جو مومن مرد ہوتے ہیں، ان کے دلوں سے اس کی محبت کو دور کر دیا ہے. یعنی وہ چیز جو حرام ہے اس کی جو چاہت ہے وہ دور ہو گئی ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے خاص، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو سونے کے کنگن ہے بڑی امتیازی حیثیت والی چیز ہے، اور یہ جنتیوں کو پہنائے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں جو چیز حرام کی گئی تھی اس کو حرام سمجھا تھا، ٹھیک ہے جی. یہی معاملہ آگے ان کے کپڑوں کا بھی ہوگا. آگے چلیے جناب. سر یہ بھی پورا جملہ فعلیہ ہو کے سر خبر نمبر 3 بن جائے گی اولئک کے لیے سر. ہاں، یہاں جو ہے نا یہ جو یہاں یحلون فیہا من اساور من ذہب اور آگے ویلبسون اس کا معطوف ہے. تو یہ بھی جو ہے پورا عطف معطوف ہو کر جو آگے خبر آگے بھی آ رہا ہے جملہ من سندس و استبرق تک، یہ معطوف ہو جائے گا پورا اس جملے پہ یحلون فیہا پہ، ٹھیک ہے جی. اور یہ پورے دو جملے مل کے یا تو آپ اس کو خبر نمبر 3 کہہ لیجئے اولئک کی، یا پھر آپ اس کو بھی حال کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہوگا کہ ان کو پہنایا جائے گا. چلیے جی آگے چلیے. جی سر. یلبسون سر فعل مضارع جمع مذکر غائب، لام با اور سین ہے، باب سین سے ہے سر. لبسا یلبسو، یلبسو سے یلبسونا. ٹھیک ہے. یہ سر فعل پلس فاعل ہے. یہ سیابن یہ مفعول ہے سر. یہ پورا ایک جملہ فعلیہ بن کے سر. اور یہ آگے سر پھر خضرم یہ بھی سر مفعول ہے. نہیں ایسا ہے
نہیں مفعول نہیں، دیکھیں ثیابن تو مفعول بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کہ وہ پہنیں گے، یلبسون یعنی وہ پہنیں گے، لباس پہنیں گے، ثیابن اب وہ پہنیں گے کیا، کپڑے، لباس، تو یہ ہو گیا مفعول بھی۔ اچھا خضرن، ہاں جی خضرن سب اس کی پراپرٹی صفت ہو گئی سر اس کی۔ ہاں صفت ہے یہ اس مفعول بھی ثیابن کی، ٹھیک ہے جی، تو یہ اصل میں موصوف صفت ہے یہ، ٹھیک ہے جی، ثیابن موصوف ہے، اور خضرن اس کی صفت ہو گئی کہ وہ ہرے کلر کا ہوگا۔ آگے آگے سر ہے من سندسم، یہ سر من جار ہو گئی اور سندسم جو ہے وہ مجرور ہو گئے، وہ استبرقین یہ بھی مجرور ہو گیا سر، معطوف عطف معطوف ہو گیا۔ ہاں یہ جو استبرق ہے نا یہ سندس پہ معطوف ہے، جی سر ٹھیک ہے جی، تو یہ پورا جا مجرور، یہ پورا مل کر جو ہے وہ مجرور ہو گیا سر، یہ متعلق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، متعلق بنائیں گے تو کیا بنے گا پھر متعلق بن کے؟ یہ سر یہ بھی سر صفت ہی بن رہی ہے ایک طریقے سے، تو یہ بھی صفت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی جو ثیابن ہے نا انہی کی صفت ہے، تو یہ صفت نمبر 2 ہو گئی ثیابن کی، سر متعلق ٹھیک ہے بن جی، کے صفت بن کے سر یہ ایسی صفت بنا دیں۔ ہاں متعلق بن کے، ہم نے پڑھا ہے نا جار مجرور جو ہے وہ نکرہ کے بعد آئے تو صفت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، متعلق ہو کے صفت، ہاں یعنی آپ اس کو متعلق نہیں بھی کہیں تو بھی چلے گا، کوئی حرج نہیں ہے، متعلق کہہ دیں تو بھی چلے گا، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، چلیں جی آگے، اب یہاں پہ ترجمہ کیجئے، وَيَلْبَسُونَ اور وہ سب پہنیں گے لباس باریک ریشم اور سبز رنگ، سب دبیز ریشم اور دبیز ریشم، باریک ریشم اور سبز۔ ہاں جی دیکھیں، ثیابن کپڑے، خضرن ہرے کلر کے، من سندس، سندس کہتے ہیں جی باریک جو ریشم ہوتی ہے نا ملائم قسم کی وہ، ٹھیک ہے جی، وہ استبرق، اور استبرق جو ہے وہ کہتے ہیں گھڑی موٹی ریشم، ٹھیک ہے جی، تو وہ جو لباس ان کے ہوں گے وہ باریک ریشم اور موٹی ریشم دونوں کے ہوں گے، یعنی جو انر کلوتھس ہوں گے نا ان کے وہ باریک اور ملائم ریشم کے ہوں گے، اور جو اوپر پہنیں گے وہ موٹی ریشم کے ہوں گے۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ عمرا اور وزراء بادشاہوں کا اس دنیا میں بھی رہا ہے کہ وہ سب سے قیمتی جو کپڑا ہے ریشم ہے، اور وہ اسی طرح کے کپڑے پہنتے تھے کہ انر کلوتھس باریک اور آؤٹر کلوتھس موٹے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو اب جنتی جو ہوں گے انہوں نے بھی دنیا میں کیونکہ وہ ریشم سے بچے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا تھا مردوں پہ، ٹھیک ہے جی، تو اب ان کو جنت میں بھی اس کا صلہ ملے گا، جو سب سے قیمتی لباس ہے وہ ان کو دیا جائے گا، اور اس کا جو نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ تو یہ جملہ یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا یحلون فیہا من اساور من ذہب پر، ٹھیک ہے جی، کہ وہ پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے کپڑے جو ہرے ہوں گے باریک اور موٹی ریشم سے، اور یہ پورا عطف اور معطوف مل کے آپ اس کو خبر نمبر 3 کہہ سکتے ہیں، اولئک کی حال بھی بنا سکتے ہیں۔ آگے چلیے جی، متکئین، سر یہ متکئین بھی سر صفت آئے گی نا، صفت نمبر 3 سر، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ کس کی صفت نمبر 3؟ یہ ثیابن کی سر کے جو نہیں، تو ثیابن کا متکئین سے کیا تعلق ہے؟ ثیابن تو کپڑے ہیں نا، کپڑے سے، اچھا ہاں جی، سر، تو اس کا یہ مفعول بن جائے گا یلبسون کے لیے سر۔ نہیں، یلبسون وہ پہنیں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہیں، کوئی ریلیشن نہیں بن رہا شاہد صاحب۔ متکئین کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھے نا، آپ نے بتایا تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، متکئون ایک سنگولر، ٹیک لگایا ہوا، صحیح جی، ٹیک لگا کے بیٹھنے کو کہتے ہیں، تکیہ لگا کے ٹیک لگاتے ہیں نا، تو متکئون جمع ہو گئی، متکئین یا تو نصب ہے یا جر ہے، ٹھیک ہے، تو جر تو ہو نہیں سکتی کہ اس پہ کوئی حرف جارہ نہیں ہے، اور مضاف الیہ بھی نہیں ہے، کوئی مضاف ہی نہیں ہے اس سے پہلے، تو نصب ہے۔ اب ڈھونڈے نصب کیوں ہے؟ تو سر یہ حال ہو گیا، ہاں حال ہو گیا، کس کا حال ہو گیا؟ یہ جو جنت والے لہم والے جو ہیں، اولئک کا حال ہے یہ، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، حال ہے ان لوگوں کا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں تو اس کو جو ہے ہم منصوب حال بنا لیتے ہیں، کس کا؟ اولئک کا۔ آگے چلیے، فیہا سر وہی جار مجرور ہے، علل ارائک یہ بھی سر جار مجرور ہے سر، ٹھیک ہے، یہ بھی سر حال ہے سر، نہیں، کس کا حال ہوگا؟ یہ حال
یہ متعلق ہو جائیں گے اولائکا کے ساتھ. ہاں اس کو نہیں اولائکا پہ نہیں لے کے جائے, اتنی دور نہیں لے کے جائے. جناتین پہ ٹھیک ہے سر. جی, نہیں علل ارائک, یہ اس کا متقینہ کا حال ہے, وہ ہے متعلق. ٹھیک ہے, وہ ٹیک لگائے ہوں گے اس میں تختوں پر. جی سر. ٹھیک ہے جی, یعنی ان کا جو بیٹھنے کا ارینجمنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا کہ تخت ہوں گے, اور ہم نے دوسرے مقام پہ پڑھا ہے کہ ریز تخت ہوں گے. ٹھیک ہے جی, ہائی رائز, اور اس پہ کیسے بیٹھے ہوں گے, تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جی سر. تو تکیہ لگائے یہ اس میں اونچی مسندوں پہ سر. ہاں جی, ہے جی, اونچے تخت ہوں گے اور اس پہ وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. تو یہی معاملہ ہے, یہ وہ معاملہ ہے جناب جو عمرا وزرا بادشاہوں کا رہا ہے اس دنیا میں پورا. صحیح جی. اور اس کو اس دنیا میں بھی اگر دیکھیں تو کیا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے ان کا, لیکن اس دنیا کا جو معاملہ ہے نا اس کو جنت کے معاملے پہ خاص ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ جنت میں جو ہوگا نا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ, صحیح ہے جی, کہ جو کوئی بھی نفس ہے نا اس نے جانا ہی نہیں ہے ہرگز کہ اس کے لیے کیا چھپا کے رکھا گیا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, جو جنت کی نعمتیں ہوں گی نا اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, نہ کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی دل پہ خیال بھی گزرا ہے. صحیح ہے جی. تو بس ہم وہ چیزیں دیکھ کے بس یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا, لیکن اس کا حال کیا ہوگا اس کو دنیا کی چیزوں پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ نعمتیں کیسی ہوں گی, یہ باغات کیسے ہوں گے ہمیشگی والے, جن کے وہ نہریں کیسی ہوں گی, وہ سونے کے کنگن کیسے ہوں گے, وہ ریشم کا لباس کیسا ہوگا, اور وہ تخت کیسے ہوں گے جس پہ تکیہ لگائے وہ بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کے. اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, گمان بھی نہیں کر سکتے ہمارے دل کہ یہ معاملہ ان جنتیوں کا کیسا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نعم الثواب وحسنت مرتفقا. جی جناب. سر یہ نعمہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا سر, یہ کہ فیل ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جی دیکھیے, ہم نے پچھلی کلاس میں جب جہنمیوں کا تذکرہ پڑھا تھا انہیں بتا تھا بئس الشراب. ٹھیک ہے جی, وساءت مرتفقا. صحیح ہے جی. تو ان کو جو پانی پلایا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا یا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا, جو منہ جھلسا دے گا ان کے, تو وہ کیسا بئس الشراب. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بئسا جو ہے نا وہ فعل ذم ہے, صحیح جی, جو مذمت کے لیے آتا ہے. اس کا اپوزٹ ہے نعمہ. ٹھیک ہے, بئسا کا اپوزٹ ہے نعمہ. بئسا آتا ہے مذمت کے لیے, تو نعمہ آتا ہے مدح کے لیے. ٹھیک ہے جی. کیا ہی بہتر, نعم الثواب, کیا ہی بہتر بدلہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو معاملہ ہے نا ان جنتیوں کا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہی اچھا, کیا ہی بہتر بدلہ ہے. الثواب کس کو بولتے ہیں, بدلے کو. ٹھیک ہے جی. تو نعمہ جو ہے یہ ہو گیا فعل مدح, یہ اپوزٹ ہے فعل ذم کا. صحیح ہے جی. کسی کی مدح کرنی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نعم الرجل, کیا ہی اچھا آدمی ہے. ٹھیک ہے جی. نعم الولد, کیا ہی اچھا بچہ ہے. نعم الثواب, یہ اس کا فائل ہو گیا. یہ فائل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, یہ فائل ہو گیا. اس کا کوئی روٹ ورڈ وغیرہ ہوتا ہے سر, یا مطلب جی جی روٹ ورڈ ہوتا ہے, اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے, اور یہ فعلا کے وزن, نعمہ فعلا کے وزن پہ آتا ہے, بئسا بھی فعلا کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا آپ نارمل گردان نہیں کریں گے, یہ فعلا کے وزن پہ آئے گا نعمہ اور بئسا. اس کا بھی روٹ ورڈ ہے, نون عین اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس کا با حمزہ اور سین ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. اچھا واو جو ہے یہ ہو گیا عطف حسنت. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ کیا پڑھا تھا, ساعت, کیا ہی برا. صحیح ہے. اور وہ ساعت کس کے لیے آیا تھا, جہنم. اس کا فائل جہنم تھا جو اس کے اندر ہی تھا. یہاں پہ حسنت یہ کس کے لیے آیا ہے, یہ جنت کے لیے آیا. ٹھیک ہے جی. حسنت مؤنث ہے, جنات کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے ماضی واحد مونس. ہاں یہ بھی جو ہے نا فعل ماضی مدح ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی اسی لیے آتا ہے. کروما کے وزن پہ ہاں بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو لیکن کروما کے وزن پہ بن رہا ہے.
ارے ہاں بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بن جائے گا، لیکن اس کو کہتے ہیں فعل مدح، ٹھیک ہے جی، مدح کے لیے آتا ہے وہ، ٹھیک ہے جی، حسنت فعل مدح، اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہے، ہیا، جو کہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حسنت کیا ہی اچھی ہے، صحیح ہے، اور آگے مرتفقاً جو ہے یہ تمییز ہے، جیسے پہلے آیا تھا ویسے، ٹھیک ہے جی، تو عطف معطوف ہو کے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے وہ جنت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے سورۃ الکہف کی، جس میں جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جنتیوں کا جن کو یہ جنت ملے گی، اللہم اجعلنا منہم، یہ اس کا معنی۔ چلیں جناب، اب جو آگے ہے نا وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے دو لوگوں کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو آدمیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کا واقعہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے ہم شروع کرتے ہیں اس واقعے کو، آپ دیکھ کے آئیے گا اس کو، انشاءاللہ آپ کی ہیلپ بھی لیں گے، اور اگلے ہفتے جو ہے انشاءاللہ اس واقعے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی اہم نصیحت آموز واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، ہم سب کے لیے اس میں بہت اہم نصیحت موجود ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔